الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالی نے حج اور عمرہ کے سلسلے میں جو احکامات ارشاد فرمائے ہیں ان میں سے 10 ذی الحج کو جو کام کرنے کے ہیں ان اعمال کا بیان جاری ہے، اور 10 ذی الحج کو رمی کے بعد احکامات بیان ہو رہے تھے قربانی کے اور ہدی کے، اس کی اپنی جگہ پر پہنچنے کے، اور اللہ تعالی نے قربانی کے متعلق جو حج میں کی جائے گی دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کی 196 نمبر آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور لوگوں حج کو پورا کرو اور عمرے کو پورا کرو اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اور اگر تم روک دیے جاؤ، یعنی تم حج کا یا عمرے کا احرام باندھ کر چلے اور راستے میں دشمن نے روک لیا اور آگے جانے کی اب کوئی صورت نہیں ہے، تو فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، تو جو قربانی تمہیں میسر ہو اس کو کرو۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ میں تشریف لائے تھے تو اس وقت 6 ہجری میں یہی صورتحال پیش آئی تھی کہ آپ نے عمرے کا احرام باندھا اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر جب آپ پہنچے تو دشمن نے یعنی مشرکین مکہ نے آپ کو روک لیا اور اس سال آپ عمرہ ادا نہیں فرما سکے، اور اسی عمرے کی قضاء کے لیے اگلے برس تشریف آوری ہوئی تھی، اور دشمن کے علاوہ کبھی کبھی شدید بیماری کی وجہ سے بھی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے، تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ ایسے ہو جائے تو تم ایک جانور ذبح کرو، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، جو قربانی میسر ہو اسے کر دو۔ تو قربانی سے مراد ایک بکری، بکرا، دمبا، بھیڑ یا گائے یا اونٹ کا 7واں حصہ یہ ہے۔ اور اسی سلسلے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم میں سے کوئی آدمی اگر قربانی کا جانور نہ پائے تو پھر وہ کیا کرے؟ آگے چل کر ارشاد ہوتا ہے کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اور جو آدمی قربانی کا جانور اس کے بس کی بات نہ ہو، استطاعت نہ ہو اس انسان کی، تو ثلاثۃ ایام فی الحج، حج کے دنوں میں وہ 3 روزے رکھے، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے رکھو حج سے واپسی پر، تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، اور یہ 10 روزے ہو گئے پورے، ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور یہ حکم ہے ان لوگوں کے لیے جو مسجد حرام کے بیت اللہ کے قریب نہ رہتے ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، وَاعْلَمُوا،
اور لوگوں یاد رکھنا ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اس انسان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قربانی نہیں کر سکتا 10 ذی الحج کو، اور 10 ذی الحج کے احکامات کے سلسلے میں قربانی کے بہت سے مسائل تو ایسے ہیں جو اس سے قبل کی نشست میں بیان کیے جا چکے، اور قربانی کرنا اور جو کچھ میسر آئے اس کو ذبح کرنا، اس کے بعد انسان حالت احرام سے باہر آتا ہے۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ حج اور عمرے کو پورا کرو، اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ بات آئی ہے کہ وہ حج افراد کو سب سے افضل قرار دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی نے یہ جو فرمایا ہے کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرہ دونوں کو پورا کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کے دنوں میں حج پورا کیا جائے اور عمرہ اس کے علاوہ کیا جائے، اور وہ بھی مکمل ہو۔ اور اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حج افراد کرتے تھے۔ اور اسود رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا تو آپ نے حج افراد کیا۔ صبی بن معبد رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں گاؤں کا رہنے والا ایک عیسائی تھا، موطا میں بھی کچھ حصہ اس روایت کا آیا ہے اور مغنی میں بھی نقل کیا ہے کہ میں عیسائی تھا اور اپنے خاندان کے ایک شخص حدیم بن سرملہ کے پاس آیا، اور میں نے کہا حدیم، میں نے اسلام قبول کیا اور مجھے جہاد کا بھی شوق ہے اور حج اور عمرہ بھی مجھ پر فرض ہے، تو میں ان سب چیزوں کو کیسے جمع کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم حج کرو اور جو قربانی میسر آئے ذبح کر دینا، پھر تمہارا حج ہو جائے گا۔ تو میں نے حج اور عمرہ دونوں کی نیت سے احرام باندھ لیا، اور عزیب کے مقام تک پہنچا تو سلیمان اور زید بن ربیعہ بن سوحان رحمت اللہ علیہم مجھے ملے، اور میں تلبیہ پڑھ رہا تھا اللہ کے لیے کہ حج اور عمرہ دونوں کی نیت۔ تو انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا کہ اس کو دیکھو، اتنی بھی عقل نہیں ہے جتنی اس اونٹ کو ہوگی جس پہ یہ سوار ہے۔ تو میں نے ان دونوں کی بات سنی تو مجھ پر غم کا، دکھ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا کہ معلوم نہیں میں نے کیا غلطی کر دی۔ تو میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، وہ حج کے لیے حاضر ہو رہے تھے مکہ مکرمہ۔ تو میں نے کہا امیر المومنین، میں عیسائی تھا، پھر میں مسلمان ہو گیا، اور حج جہاد کا بھی شوق اور حج اور عمرے کا بھی۔ تو مجھے میری قوم میں ایک آدمی نے کہا کہ حج اور عمرہ دونوں کو جمع کر لو، یہ کرو، اور میں نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھ لیا ہے۔ تو اس پہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا، اور مجھ سے فرمایا کہ تم نے اپنے نبی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا۔ تو قربانی کا ذبح کرنا یہ ہے، اور اگر ہدی قربانی میسر نہ ہو تو پھر وہ آدمی 10 روزے رکھے۔ ایک اور جگہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق ایسے ہی آیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اپنے والد محترم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا،
اور عمرہ پورا کیا، پھر ہم نے حج شروع کر دیا۔ تو ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا ہمارا حج ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کوئی شبہ نہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قران کرتے ہوئے دیکھا تھا اور تم نے بھی قران کیا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی کی روایت میں آتا ہے کہ جو ابھی بات ہو رہی تھی ان صاحب کی جو عیسائی تھے صبی بن معبد رحمت اللہ علیہ، ان کی ایک روایت میں آیا ہے مسند ابی حنیفہ رحمت اللہ علیہ میں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہاں تک کہ قربانی کا دن آیا تو میں نے اپنے حج تمتع کے لیے جانور ذبح کیا اور پھر میں حلال ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خوشی سے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا۔ تو اللہ تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ لوگ اللہ کے لیے قربانی کریں، اور اگر قربانی میسر نہ ہو اور کوئی آدمی اتنی غربت میں ہو تو اللہ نے فرمایا ہے کہ 10 روزے رکھے، اور فرمایا کہ ان میں سے 3 ایام فی الحج، 3 روزے تو وہ رکھے گا حج کے دنوں میں، اور اس کے بعد وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے رکھو تم جب لوٹ جاؤ حج سے، تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، اور یہ 10 روزے ہیں پورے۔ اور اب بھی بعض لوگ جو حرمین شریفین میں جاتے ہیں حاضری ہو جاتی ہے اور وہ قربانی کے لیے اتنی استطاعت نہیں رکھتے، اللہ کا حکم اب بھی ان کے لیے یہی ہے۔ ان روزوں میں اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے کہ قربانی کا بدل ہے، قربانی کے بہت سے احکامات اس سے قبل کی نشست میں گزر گئے اور کچھ آگے بھی آ رہے ہیں، اور درمیان میں یہ ذکر اس لیے آیا ہے کہ قربانی کوئی نہیں کر سکتا تو پھر وہ کیا کرے گا، اللہ تعالی نے یہاں یہ بتلا دیا۔ ایک بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے، فقہا نے اگرچہ اس کی 8 شرائط لکھی ہیں، لیکن ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اگر وہ کر رہا ہے حج افراد تو اس کے ذمے قربانی ہے ہی نہیں، نہ اسے روزے رکھنے ہیں یہ 10، نہ قربانی ہے، کیونکہ اگر اصل قربانی اس کے ذمے ہوتی تو پھر روزے اس کے ذمے پڑتے، وہ اصل میں ہی نہیں ہے قربانی حج افراد کے لیے، تو آسانی ہے۔ اور تمتع اور قران دونوں صورتوں میں یہ روزے عمرے کا احرام باندھ کرنے کے بعد یا عمرہ کر لینے کے بعد پھر ہوں گے۔ ایک آدمی نے قران کا احرام باندھا یا تمتع کا احرام باندھا، تو تمتع کا فرض کر لیتے ہیں پہلے کہ تمتع کا احرام اس نے باندھا شام کو، رات کو، اور اس نے کہا کہ میں 3 روزے اب رکھ لوں اور 7 بعد میں رکھوں گا، تو اگلے دن اس نے روزہ رکھ لیا حالانکہ عمرہ نہیں کیا تھا ابھی، تو اس کے لیے جائز ہے کیونکہ اس نے احرام باندھ لیا، تو حالت تو اس کی حج کی شروع ہو گئی، کیونکہ تمتع کا احرام جو ہے وہ بھی حج ہی کا حصہ ہے۔ تو تمتع والا جو ہے وہ عمرے کا احرام باندھے گا، اس کے بعد اس کے ذمے روزے رکھنا اس کے لیے درست ہے، کیونکہ اس نے جو 10 روزے رکھنے ہیں ان میں سے 3 اللہ نے فرمایا فی الحج، حج میں رکھے۔ یہ روزے اس نے جلدی رکھ لیے، درست ہے، لیکن اگر سرے سے احرام ہی کسی نے نہیں باندھا تو پھر اس انسان کے لیے روزے درست نہیں ہیں، روزے رکھے گا بھی تو بھی وہ اس میں شمار نہیں کیے جائیں گے، تو گویا حج کا آغاز تو وہ کر لے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ تینوں روزے جو وہ رکھے گا حج کے مہینوں میں ادا ہوں گے۔ مثلا
اس نے شوال میں احرام باندھ لیا حج تمتع کا، اور اس کے بعد اب اس نے عمرہ کر لیا، یا عمرہ نہیں بھی کیا تو احرام باندھا ہوا ہے، لیکن شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج کے پہلے 10 دن یہ سارا حج ہے۔ 7 ذی الحج سے پہلے اس انسان نے اپنے عمرے کے جو بھی احکامات تھے احرام باندھ لیا، شروع کر دیا، تو اب یہ انسان روزے رکھ سکتا ہے۔ آخری حد 7، 8 اور 9 ذی الحج ہے، تو یکم شوال سے لے کے 6 ذی الحج تک اس کے پاس وقت ہے، اور 7، 8 اور 9 کو یہ روزے رکھے، یہ زیادہ مستحب ہے۔ اور ایسی ہی قران کا ہے کہ کسی انسان نے حج کے مہینوں میں قران کا احرام باندھا تو وہ روزے رکھ سکتا ہے۔ اور شیخ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ حج کا احرام باندھنے کے بعد ان روزوں کا رکھنا زیادہ افضل ہے، یعنی 7، 8 اور 9 کو۔ اور اسی طرح ہمارے فقہا کا اس بات پہ، حنفی فقہا رحمہ اللہ کا اس پہ اتفاق ہے کہ ان تینوں روزوں کو احرام حج کے بعد اس طرح متواتر رکھنا کہ عرفہ کا دن اس کا آخری ہو، 3 رکھنے ہیں نا، تو 7، 8 اور 9 ان 3 روزوں کو اس طرح رکھنا کہ 7ویں کو پہلا روزہ ہو جائے، 8ویں کو دوسرا، اور 9ویں ذی الحج کو تیسرا روزہ، یہ افضل ہے، مستحب ہے، بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی نے ان 3 روزوں کو قربانی کا بدل قرار دیا ہے، اور قربانی سے بالکل نا امیدی اس کی جو ہو سکتی ہے وہ 6 ذی الحج آخری ہے، کیونکہ 6 ذی الحج کی شام تک اگر اس کے پاس پیسے نہیں آئے، یہ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہوئی، اس قابل نہیں ہوا کہ قربانی کرے، تو اب بس 7 ذی الحج تو آخری وقت ہے، 7، 8 اور 9 کو دوسرے لامحالہ روزے رکھنے ہیں اگر تمتع اور قران کا احرام ہے، کیونکہ اگر یہ روزے نہیں رکھے گا 7، 8 اور 9 کے بھی، تو پھر تو 3 روزے کب رکھے گا؟ اللہ نے تو فرمایا ہے کہ ثلاثت ایام فی الحج، کے حج کے مہینوں میں وہ 3 روزے رکھے، ثلاثت ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے اس وقت جب لوٹنا ہے، تو 6 ذی الحج گویا آخری وقت ہو گیا مایوسی کا، تو جب اصل جو قربانی تھی اس سے ناامید ہو گیا، قدرت حاصل نہیں ہوئی، تو یہ 3 دن 7، 8 اور 9 آخری وقت ہو گیا، اب وہ روزے رکھے گا۔ لیکن یہ 7، 8 اور 9 کو مستحب ہے رکھنا۔ کسی آدمی کو، حاجی کو یہ پتا ہو کہ اگر 7، 8 کو میں نے روزہ رکھا تو میں نے پھر مینا جانا ہے، 9ویں ذی الحج کو عرفہ ہے، اور روزہ رکھا اگر ان 3 دنوں میں تو تھک جاؤں گا، دعا میں ضعف ہو جائے گا، عرفات کے لیے سفر ذرا دشوار ہو جائے گا، اور اتنی مشقت نہیں برداشت کر سکتا، تو پھر اس آدمی کو ان 3 دنوں سے یعنی 7، 8 اور 9 ذی الحج سے پہلے ہی روزے رکھ لینا افضل ہے، اور وہ کسی بھی وقت پہلے رکھ سکتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ حج کے مہینوں میں رکھے، ایک اور دوسرے حج کے کوئی فعل اس نے شروع کر دیے ہوں، جیسے احرام باندھ لیا، ان 2 شرائط کے ساتھ۔ حتیٰ کہ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی قربانی نہیں کر سکتا اور 7، 8 اور 9 کو روزے رکھے تو اسے خطرہ ہے کہ وہ اللہ کی یہ عظیم عبادت صحیح طرح نہیں کر سکے گا، تو وہ کہتے ہیں ان 3 دنوں میں رکھنا مکروہ ہے، چاہیے تھا کہ پہلے رکھ لیتا، مگر یہ کراہت تنزیہی ہے، کیونکہ ایسا بابرکت وقت ہے، اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے جو فقہا نے تحریر فرمائی، یہ 3 روزے قربانی کا جو اصل دن ہے یعنی 10 ذی الحج، اس سے پہلے ادا ہو جانے چاہیے۔ کسی شخص نے
10 ذی الحج سے پہلے ایک بھی روزہ نہیں رکھا، یا 8ویں نمی کو رکھ لیا یا نمی کو رکھ لیا، صرف ایک رکھ لیا، 3 تو پورے نہیں ہوئے، یہاں تک کہ 10 ذی الحج آ گیا تو اس نے اللہ کی اس رعایت کو بھی ختم کر دیا اپنے لیے۔ اگر اس نے ایک روزہ رکھا ہے 9 کا، یا 2 روزے رکھ لیے 8 اور 9 کے، تو یہ سب باطل قرار پائیں گے، اور اس آدمی کے ذمے اب وہ قربانی ہی ضروری ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی اس رعایت سے فائدہ نہیں اٹھایا، 3 روزے اپنی جگہ پہ نہیں آئے۔ نتیجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ 7 روزے بعد میں رکھنے ہیں اور یہ پورے 10 ہو جائیں گے، تو اس کے تو پہلے 3 ہی نہیں ہوئے، 7 بھی اس کے حصے سے ختم ہو جائیں گے۔ نہ وہ 7 رکھے گا اور نہ 2 اس کا فائدہ دیں گے، یا ایک روزہ اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اب اس کے ذمے یہ ضروری ہے کہ قربانی کو دے اور ذبح کرے، حتیٰ کہ ایسا اس کے ذمے چیز آ گئی کہ ساری عمر میں اس سے ثابت نہیں ہو سکتی، جب بھی اللہ اسے قدرت دے گا کہ مکہ مکرمہ میں ذبح کروائے اپنی قربانی کو۔ کیونکہ آپ دیکھیں دوسری طرف بھی قید لگی ہوئی ہے، حج جو ہے وہ 13 ذی الحج تک یا 12 ذی الحج تک ہے نا، رمی اس نے کرنی ہے 10، 11، 12، 10ویں کے دن کے ہم احکامات آپ سے عرض کر رہے ہیں، تو 10، 11 اور 12 یہ 3 دن ہے، اور اگر وہ چاہے تو 13 کو بھی رمی کرے، تو 7، 8 اور 9 یہ 3 دن اس کے پاس سے روزے نہیں رکھے۔ 10 کو اب عید آ گئی، عید الاضحیٰ میں 10 ذی الحج کو جو اصل میں قربانی اس نے کرنے کا دن تھا، اس دن تو روزہ نہیں وہ رکھ سکتا، یہ روزہ رکھنا مکروہ ہے، تحریمی یا حرام ہے۔ 11 کو روزہ نہیں رکھ سکتا، 12 کو روزہ نہیں رکھ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سال میں جن دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے ان میں یہ 3 دن شامل ہیں، 10، 11 اور 12، اس میں وہ روزہ رکھ نہیں سکتا۔ اور ادھر اللہ نے فرمایا ہے کہ حج کے دنوں میں اسے رکھنے، اور حج کے دنوں میں آخری وقت جو تھا وہ 7، 8، 9 تھا، وہ اس نے چھوڑ دیا، اور ادھر اس طرح حدیث کے مطابق بھی نہیں رکھ سکتا۔ تو اب اس کے ذمے سوائے اس کے کچھ نہیں رہتا کہ یہ ساری عمر میں جب بھی اس کو اللہ تعالی توفیق دے تو یہ پیسے بھجوائے اور مکہ مکرمہ میں ذبح کروائے۔ اور اس کے پاس اب ہے نہیں، روزے بھی نہیں رکھے، تو پھر فقہا کہتے ہیں کہ یہ 10 ذی الحج کے دن رمی سے فارغ ہو کے اور بس حلق کرا لے اور اپنے سر کے بال اتروا لے، اور اب اس پر 2 دم واجب ہو گئے۔ ایک قربانی تو جو اس نے اصل میں کرنی ہی تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے اسے روزوں کی اجازت دی تھی، ایک تو وہ واجب رہا، اور دوسرا دم اس وجہ سے ہمارے فقہا کے نزدیک واجب ہو گیا کہ فقہا کہتے ہیں 10 ذی الحج کو رمی کے بعد سب سے پہلا جو دوسرا کام جو کرنا تھا وہ قربانی تھی، اور اس کے بعد اس نے بال کٹوانے تھے۔ اب اس نے درمیان میں قربانی کو تو کر نہیں سکا، اور جو اللہ نے اجازت دی تھی اس سے بھی اس نے فائدہ نہیں اٹھایا، اور بال اس نے کٹوا دیے، تو یہ تو جائز نہیں تھا۔ یہ کفارہ ہو گیا، دوسرا دم 2 دم واجب آ گئے، ایک دم اس وجہ سے جو اصل ہے، اور ایک اس وجہ سے کہ اس نے اس ترتیب کو توڑا ہے۔ اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کے ذمے 2 دم ہیں، اور صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ البتہ کہتے ہیں کہ 1 دم واجب ہے، 2 نہیں۔ صاحب بحر الرائق نے اس پر بہت تفصیل سے خاصا کچھ لکھا ہے، وہاں دیکھنا چاہیے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ قربانی سے عاجز ہونا کس شخص کے لیے ہے؟ ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس سرے سے استطاعت ہی نہیں ہے، تو وہ تو روزے ہی رکھے گا۔ اور فرض کر لیجئے ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس استطاعت تھی اور عین اس موقع پر اس کی استطاعت ختم ہو گئی، جیب کٹ گئی، مینا میں
عرفات میں اس کے پیسے گم ہو گئے، اب وہ کیا کرے؟ تو شامی نے اس پر بہت تفصیل سے بحث کی ہے، اور اس کا خلاصہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر حج افراد تھا تو پھر تو اس پہ قربانی واجب ہی نہیں تھی، اور تمتع اور قران تھا تو ذبح کرے تو اپنے سر کے بال اتروائے، رمی کرے پھر سر کے بال اتروائے، اور جب بھی زندگی میں سے قدرت حاصل ہو ایک جانور دم شکر جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے حدود حرم میں ذبح کروا دے، اور اس پر وہ کہتے ہیں کہ دم جنائز جو ہے یہ جو کفارہ ادا کرنا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے ابھی عرض کیا تھا کہ 2 دم ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ چونکہ معذور ہو گیا ہے اس لیے اس پر 2 دم نہیں آئیں گے۔ اس کی کچھ تفصیل اور بھی سن لینی چاہیے کہ متمتع یا قارن اس نے 3 روزے نہیں رکھے، 7، 8 اور 9 کو، اور 10 کو ذبح کرنے کے لیے تھے پیسے، ذبح کرنا تھا، یعنی اصل میں معذور نہیں تھا، وقتی طور پر کوئی حادثہ پیش آ گیا، جیب کٹ گئی، پیسے گم ہو گئے، کچھ اور ہو گیا، تو یہ وقتی طور سے جو چیز آئی تھی پیش، اس کی وجہ سے بحر الرائق نے جو کچھ لکھا ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ ان کا خیال یہ ہے کہ اس پہ صرف ایک دم واجب آئے گا، اور دم میں شکر جب قدرت ہو ادا کر دے، کیونکہ اس انسان کا اپنا تو کوئی قصور نہیں، اگر یہ حقیقت میں قربانی سے عاجز ہوتا تو یہ 3 روزے بھی رکھ لیتا، مگر اس سے تو اس لیے نہیں رکھے کہ اس نے تو قربانی دینی تھی، وہ تو وقتی طور پہ ایک چیز پیش آ گئی، تو اس لیے یہ جو وقتی چیز کسی حاجی کو پیش آ جاتی ہے تو اس کے ذمے ایک ہی دم ہوگا، اور اگر وقتی چیز پیش نہیں آئی بلکہ اس انسان نے اصل میں ہی اس پہ واجب نہیں تھی اور چاہیے تھا کہ 3 روزے رکھتا اور اس نے نہیں رکھے، تو اب اس پر 2 دم واجب آئیں گے۔ بحر الرائق میں جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ بھی یہی ہے۔ اور ایک صورت اس کی اور بھی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس انسان کے پاس کچھ نہیں تھا اور اس نے 3 دن روزے رکھنے تھے، 7، 8 اور 9 کو، اس نے سوچا ٹھیک ہے 7 کو میں روزہ رکھوں گا، 8 کو اور 9 کو، 3 اللہ کے حکم کے مطابق یہ ہیں، 7 جا کے پورے کر لوں گا، اور اچانک بیمار ہو گیا، اور یہ صورت بہت سے لوگوں کو پیش آ جاتی ہے، تو اچانک جو بیماری آ گئی تو اس کو ہم قیاس کریں گے اس شخص پر جس کی جیب جیسے کٹ گئی، تو 7، 8 اور 9 کو یہ روزے نہیں رکھ سکا، یہ تو بیچارہ معذور ہی ہو گیا، تو اس کے ذمے ایک دم واجب آئے گا 2 نے۔ یہ چوتھی چیز ہے جو فقہا نے لکھی ہے 3 اور 7 کی تفصیل میں۔ اور 5ویں بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ان روزوں کی نیت رات کو ہی کرنی پڑے گی، حج کے اور تمام کفارے کے جتنے بھی روزے ہوتے ہیں ان میں نیت رات کو کرنی چاہیے، یعنی 6 ذی الحج کا سورج ڈوب گیا اور 7 ذی الحج کی صبح صادق سے پہلے پہلے اسے نیت کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 7 ذی الحج میں طلوع ہو گیا فجر کا اور صبح ہو گئی اور اب نیت کر رہا ہے، تو یہ جائز نہیں ہوگی۔ اور نیت میں تعین کرنا ضروری ہے کہ روزے کی نیت کے ساتھ ساتھ یہ نیت کرے کہ میں قران یا تمتع کا روزہ رکھتا ہوں، کہ اللہ جو قربانی کرنی چاہیے تھی اب میری استطاعت نہیں ہے، تو پروردگار وہ جو 3 روزے میں نے حج میں رکھنے ہیں ان میں سے آج پہلا روزہ رکھتا ہوں یا دوسرا رکھتا ہوں یا تیسرا رکھتا ہوں۔ اگر یہ نیت نہیں کرے گا اور صرف روزے کی نیت کر لے گا کہ میں روزہ رکھتا ہوں تو پھر وہ روزہ نہیں ہوگا۔
اللہ تعالی نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ 7 روزے وہ جب لوٹے گا تب رکھے. تو 3 روزے تو 10 ذی الحج سے پہلے ہو گئے حج کے دنوں میں، یعنی شوال، یکم شوال سے لے کے 6 ذی الحج تک، یکم شوال سے لے کے 9 ذی الحج تک یہ روزے رکھ سکتا تھا. تو 3 روزے تو اس نے یہ رکھ لیے اور 7 روزے اور رکھتے ہیں. یہ 7 روزے ایام تشریق سے بعد ہوں گے، کیونکہ حدیث میں ممانعت آ گئی 10، 11 اور 12 کو تو روزے رکھ نہیں سکتے، تو اس کے بعد رکھے گا. اور ان 7 روزوں کو لگاتار رکھنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے. الگ الگ روزے رکھ لے، مثلا ایک رکھا، پھر اس اگلے ہفتے ایک روزہ اور رکھ لیا، پھر ایک ہفتے بعد پھر روزہ رکھ لیا. تو یہ 7 روزے الگ الگ رکھنا یہ جائز ہیں. اور حنفی فقہا کے نزدیک حج کے افعال سے فارغ ہو کر، رمی سے فارغ ہو کر، ابھی وطن واپس نہیں لوٹا، مکہ مکرمہ میں ہے یا مدینہ منورہ بھی جانا باقی ہے، اور اس دوران اس نے وہ 7 روزے رکھ لیے، جائز ہے ہمارے نزدیک. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک اپنے گھر، اپنے وطن واپس نہ پہنچ جائے اس وقت تک یہ جائز نہیں. اللہ تعالی نے فرمایا کہ اذا رجعتم، جب تم واپس لوٹ جاؤ تو پھر 7 رکھنا. حنفی فقہا کہتے ہیں اس کی تفسیر یہ ہے کہ حج کے احکامات کو پورا کرنے کے بعد، آخری رمی کرنے کے بعد جب تم لوٹ گئے ہو، بس اب تمہاری واپسی ہو گئی، حج پورا ہو گیا، اب 7 رکھ سکتے ہو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب گھر پہنچ جاؤ. اس لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ 7 روزوں کو اپنے گھر میں آ کر رکھے، تاکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے اس اختلاف سے بھی بچ جائے. اور اگر کوئی مکہ مکرمہ میں ہی رہتا ہے یا اس نے سکونت کی نیت کر لی، زیادہ مناسب یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ مکہ مکرمہ میں اس نے قیام اختیار کر لیا، تو اب 7 روزے وہ مکہ ہی میں رکھے گا. تو یہ 10 روزے ہیں جو اس کو اللہ تعالی نے اجازت دی ہے کہ وہ قربانی نہیں کر سکتا، تو یہ 10 روزے رکھ لے. اور اگر اس میں استطاعت تھی قربانی کرنے کی تو پھر اس انسان کو روزے کے رکھنے کی اجازت اللہ نے نہیں دی، اسے قربانی کرنی ہی ہے. تو 10 ذی الحج کو رمی کے بعد جو بھی حاجی صاحبان مسافر ہوں گے اور انہوں نے حج تمتع یا قران کیا ہوگا تو ان پر صرف حج کی قربانی واجب ہوگی، اور اگر حج افراد کیا ہے تو کوئی قربانی واجب نہیں ہے. اور جو حاجی مسافر نہ ہو، مقیم ہو جائے، تو اس پر عید کی قربانی واجب ہے. ایسے ہی یہ جو تمتع اور قران کی وجہ سے قربانی واجب ہوگی، اس کو دم شکر کہتے ہیں فقہا کی اصطلاح میں. یعنی یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہے قربانی کہ خدا نے اسے توفیق دی اور اس نے ایک اس سفر میں 2 عبادتیں کی، ایک عمرے کی اور ایک حج کی. اور بقر عید کی عام قربانی 2 شرطوں کے ساتھ واجب ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ آدمی مقیم ہو، مسافر نہ ہو، اور دوسرے یہ کہ حج کے ضروری اخراجات ادا کرنے کے بعد اس کے پاس قربانی کی گنجائش ہو. اب دیکھ لیجئے، حاجی اگر مقیم نہیں ہے تو قربانی بھی واجب نہیں، اور اس کے بعد اس کے پاس ضروری اخراجات کے بعد قربانی کی گنجائش نہیں ہے، تب بھی اس کے ذمہ واجب نہیں. مزدلفہ سے واپسی پر 10 ذی الحج کو اب یہ 4 کام اس نے کرنے تھے. ایک رمی، اور رمی کے بعد قربانی، نحر.
اور اس کے بعد حلق یعنی بالوں کا کٹوانا. اور ان تینوں کاموں میں ترتیب واجب ہے. سو اگر کسی شخص نے ان تین میں ترتیب قائم نہیں رکھی، یعنی اسے چاہیے تھا کہ سب سے پہلے رمی کرتا، پھر قربانی کرتا، پھر بال کٹاتا، ان تینوں میں کوئی ترتیب اس نے اور کر دی، 9 ترتیبیں ہو سکتی ہیں، سب غلط ہو سکتی ہیں. مثلا پہلے بال کٹا دیے، رمی بعد میں کی، قربانی اس کے بھی بعد میں کی. مثلا یہ کہ آتے ہی سب سے پہلے قربانی کر دی، پھر رمی کی، پھر اس کے بعد بال کٹوائے. جو کچھ بھی حنفی فقہا کے نزدیک کوئی بھی ترتیب اگر غلط کر دے گا تو وہ اس واجب کام کا ترک کر دے گا اور اس کے ذمے ایک دم واجب آئے گا، ایک دم اس کے ذمے واجب آئے گا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رمی، اس کے بعد نہر اور اس کے بعد حلق. اور اگر اس نے اس ترتیب کو توڑا، مثلا قربانی پہلے ہو گئی، رمی بعد میں ہو رہی ہے، یا اس نے رمی بھی ٹھیک اپنے وقت پہ کر لی تھی، قربانی دینے کی بجائے اس نے حلق کرا لیا اور سر کے بال کروا لیے اور قربانی بعد میں کی، تو قربانی کا خون بعد میں کیا ہے اور بال پہلے کٹا لیے، اس کے ذمے ایک دم واجب آئے گا. اس لیے وہاں جا کر یہ جو عام اب ہو گیا ہے کہ بینکوں میں پیسے جمع کرا دیتے ہیں، بہت خطرناک معاملہ ہے. بینک والے قربانیاں کرتے رہتے ہیں، مہینے تک کرتے رہتے ہیں، کتنے دن تک کرتے رہتے ہیں، کوئی کچھ نہیں بتا سکتا زیادہ اس کے بارے میں، مگر کوئی پتہ نہیں ہوتا. قربانی ہوتی ہے مگر کوئی پتہ نہیں ہوتا کون سا جانور کس کی طرف سے کاٹا جا رہا ہے، کب ذبح ہو رہا ہے. عین ممکن ہے کہ ایک آدمی نے حج کیا ہے، 10 ذی الحج کو اس نے رمی کی ہے اور رمی کے بعد اس نے بینک میں پیسے جمع کرا دیے تھے. بینک والوں نے کہا جی آپ کی قربانی 12 بجے تک ہو جائے گی. اب اس نے 1 بجے اٹھ کے اپنے حلق کرایا اور اپنے کپڑے پہن لیے، اور عین ممکن ہے کہ یہ جو قربانی بینک نے کہی تھی یہ 6 دن کے بعد. اس لیے احتیاط کرنی چاہیے آدمی کو، اور عبادات میں احتیاط ویسے بھی واجب ہے. حقیقی صورتحال تو اللہ ہی کے علم میں ہے، مگر جو کچھ تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ ائمہ اربعہ میں متقی انسان تھے، کیونکہ عبادات میں ہمیشہ وہ وجوب کے قائل رہے ہیں، احتیاط کے، کہ جو زیادہ احتیاط کی چیز ہے بس اس کی طرف جاؤ، اللہ کو کوئی حق ضائع نہ ہو جائے. اور شاید اسی کی برکت تھی کہ اللہ تعالی نے ان کے مسلک کو دنیا میں سب سے زیادہ رائج کیا اور انہی کی فقہ کو اللہ نے سب سے زیادہ قبولیت بخشی. تو جو لوگ جا کر پیسے جمع کرا دیتے ہیں کہ بینک ہماری قربانی کر دے گا، کوئی اعتماد نہیں بینک کا. وہاں قربانیاں کئی دن چلتی رہتی ہیں، اور یہ تو ہوتا ہے کہ مثلا 10,000 حاجی ہیں تو 10,000 جانور ذبح کر دیں، یہ وہ کر دیتے ہیں 10,000، مگر کون سا جانور، کس کا نام تھا، کس کی طرف سے ذبح ہوا، آیا حاجی نے انتظار کیا نہیں کیا، کیا ہوا، کچھ پتہ نہیں چلتا. اور مینا میں اب تک قربانی کے جانور مل جاتے ہیں، تھوڑی سی محنت کرنا پڑتی ہے اور دور تک جانا پڑتا ہے، مگر کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آدمی مینا میں اپنا جانور ڈھونڈے، جا کر خریدے اور خود ذبح کرے رمی کرنے کے بعد. اور ایک آدمی متعدد افراد کی طرف سے بھی جا کر قربانی کر سکتا ہے، ایک ہی چلا جائے، 2 چلے جائیں، اور سب کی طرف سے منہر میں جہاں پر قربانیاں ہوتی ہیں جا کر ذبح کرائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں ہی جانور کو ذبح کیا تھا، اس لیے امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصریح کی ہے کہ مینا میں ہی قربانی کا کرنا یہ افضل اور سنت کے مطابق ہے، بلکہ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جا کر جانور کا ذبح کرنا مکروہ ہے. اور اس کے علاوہ جیسے مکہ مکرمہ میں قربانی کرے، جتنے بھی لوگ کرتے ہیں کریں، لیکن
حج کا یہ جو دم شکر ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جا کر نہ کرے. یہ بھی ایک غلطی ہی کہ یہ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیے مینا میں جب وہ رمی کرتے ہیں تو کہتے ہیں چلو مکہ مکرمہ میں وہاں بڑی منڈی لگتی ہے وہاں جا کر جانور ذبح کریں گے. یہ سنت کے خلاف ہو جائے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور مینا میں ہی ذبح کیے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ جب وہ حج کے لیے آتے تھے تو اپنا جانور مینا میں ذبح کرتے تھے اور وہ بتاتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یوں ہی کیا تھا. تو بینک کی بجائے اعتبار کرنے کے انسان کو اپنی قربانی خود احتیاط سے کرنی چاہیے اور یہ ہونا چاہیے کہ انسان عبادت میں احتیاط کا پہلو اختیار کرے. اگر کسی شخص نے قربانی کی منت مان لی تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے. ایک آدمی ہے اور اس کے پاس مال تو تھا نہیں. اب اس نے منت مان لی کہ میں اس سال قربانی اللہ کے لیے کروں گا تو اب یہ ذمہ اس کے واجب ہو گئی کہ منت مان لی. ایسے ہی کسی شخص نے مرنے سے پہلے قربانی کی وصیت کی ہو کہ میری طرف سے قربانی کر دی جائے اور اتنا مال چھوڑا ہو کہ اس کے مال کا 1/3 حصہ اس سے قربانی ہو سکے تو قربانی کا کرنا واجب ہے. مثلا ایک آدمی نے وفات کے وقت جو مال چھوڑا اس کی قیمت 15,000 روپے تھی اور 1/3 حصہ اس کا 5,000 بنتا تھا جو وصیت میں کسی کو اور شرائط پوری ہو جاتی تھی اور کسی کو اس کا کوئی نقصان نہیں. تو اس نے کہا کہ میری طرف سے قربانی کر دینا. تو یہ جو 5,000 1/3 اس کا حصہ بنتا ہے اس میں سے قربانی کا کرنا واجب ہے, ضروری ہے. اور جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی کے دنوں میں قربانی کا کرنا بھی واجب ہے. اور تفصیل اس مسئلے کی یہ ہے کہ ایک آدمی کی ضروریات زندگی کو دیکھا جائے. رہائش کے لیے مکان چاہیے, یہ ضروریات زندگی میں سے ہے. کھانے پینے کا سامان ہے, استعمال کے کپڑے ہیں, بستر ہیں, برتن ہیں, یہ سب استعمال کی چیزیں. اور ان چیزوں کے علاوہ اس کے پاس ایسا مال ہے جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر بنتی ہے تو اس آدمی پر قربانی واجب ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں گاڑیوں کی ضرورت نہیں ہوتی اور گاڑی رکھی بھی ہے, ضروریات زندگی میں سے نہیں ہے, اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی. ایک آدمی نے ٹیلی ویژن خریدا ہوا ہے. بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو ٹیلی ویژن اپنے لیے الگ ایک کمرے کے لیے خرید لیتے ہیں. اب اس کے پاس ضروریات زندگی کے علاوہ یہ ایک ایسی چیز آ گئی ہے جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی سے بھی بڑھ کر ہے تو اس کے ذمہ قربانی واجب ہے, خواہ اس پر زکوٰۃ نہ آتی ہو. 2 مکان ہیں, ایک میں اپنی رہائش ہے, دوسرا ویسے ہی رکھا ہوا ہے. وہ معاش کا ذریعہ نہیں. اگر وہ معاش کا ذریعہ نہیں اور اس کے کرائے پر اس کا گزر بسر نہیں ہے بلکہ ویسے ہی کرائے پہ دے رکھا ہے تو اس پہ قربانی واجب ہے, بشرطے کہ وہ مکان 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر آ جائے یا اس سے بڑھ جائے. اور ظاہر ہے کہ اب گاؤں میں بھی جو مکان چھوٹے سے چھوٹا بھی بنتا ہے تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے ہی. اور اگر وہ دوسرا مکان اس کا وہ ذریعہ معاش ہے تو وہ اس کی ضروریات زندگی میں شامل ہو جائے گا, اس پر قربانی واجب نہیں ہے. ایسے ہی جیسے 2 پلاٹ ہیں,
ایک ایسا پلاٹ اس نے رکھا ہے جس میں اس کا خیال ہے کہ اپنے لیے گھر بنائے گا، اور دوسرا ضرورت سے زائد ہے، تو وہ دوسرا پلاٹ اگر اس کا وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچتا ہے تو اس پہ قربانی واجب ہے۔ عورت کا مہر اگر اتنی مالیت 52.5 تولے چاندی سے کے برابر یا اس سے زائد ہو جائے اور وہ مہر معجل ہے، یعنی جلدی لیا جا سکتا ہے، شوہر سے تقاضا کر کے لیا جا سکتا ہے، تو اس پہ قربانی واجب ہے۔ ایسے ہی خواتین کو شادی میں اتنے زیادہ کپڑے دے دیتے ہیں کہ وہ کپڑے 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر یا زیادہ اس سے ہو جاتے ہیں ضروریات کے کپڑوں کے علاوہ، تو اس عورت پر قربانی واجب ہے۔ شادی ہوئی اور بیٹی کو 50 جوڑے کپڑوں کے دے دیے، یا شادی کے کپڑے دے دیے ایسے جو اس نے پھر پہننے نہیں دوبارہ، وہ پڑے ہوئے ہیں، 50 جوڑے ہیں کپڑوں کے تو وہ پڑے ہوئے ہیں، 3-4 جوڑے استعمال کے اور باقی سب کے سب ایسے ہی پڑے رہتے ہیں، تو اس عورت کے ذمے اگر وہ سارے کپڑے اس کے 52.5 تولے چاندی سے زیادہ مالیت کے ہیں تو ضروری ہے کہ اپنے کپڑوں کو، ان زائد کپڑوں کو بیچے اور قربانی دے۔ اور یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں خواتین بہت زیادہ غفلت اور تساہل سے کام لیتی ہیں اور گناہ گار ہوتی ہیں۔ ضروریات زندگی سے زائد VCR ہے، کیمرہ ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ان چیزوں کی، اور رکھے ہوئے ہیں گھر میں، تو ضروریات زندگی سے زائد ہیں، اور ظاہر ہے کہ کیمرہ اور VCR اور اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے، تو اس آدمی پر قربانی واجب ہے۔ کمپیوٹر لے لیا اور کمپیوٹر اس کی ضروریات زندگی میں سے نہیں ہے، اس کی تعلیم میں اس کا حصہ نہیں ہے، بس ویسے ہی لے لیا وقت گزارنے کے لیے یا اور تفریحات کے لیے، تو یہ ضروریات کے دائرے میں نہیں، یہ تفریحات اور بعض چیزیں تعیشات کے دائرے میں داخل ہو جاتی ہیں، تو اس شخص پر قربانی واجب ہو جائے گی، ضروری ہے، بشرطے کہ وہ کمپیوٹر 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے، اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی۔ بڑی آسانی سے صراف جو بھی ہوتے ہیں ان سے فون پر پوچھی جا سکتی ہے کہ آج کل اس چاندی کی مالیت کیا ہے، کس طرح تولا ہے، اور اسی حساب سے قیمت پوچھی بھی جا سکتی ہے، خود بھی لگائی جا سکتی۔ بہت سے سرکاری ملازمین ہوتے ہیں اور ان کی ماہانہ تنخواہ میں اہل و عیال کی گزر بسری ہوتی ہے، اور کوئی اپنے پاس وہ رقم یا کوئی چیز محفوظ رکھ نہیں سکتے، ان پر کوئی قربانی واجب نہیں ہوتی۔ ایسے ہی کسی شخص کی زمین ہے، زرعی اراضی ہیں، اور اس کی زرعی اراضی میں جو پیداوار ہے بس اسی پہ گزر اوقات ہوتی ہے، جو فصل ہے اسی پہ گزر اوقات ہو جاتی ہے، تو وہ زمین اس کی ضروریات زندگی میں شامل ہے، سمجھی جائے گی، اس پہ بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ ایسی مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ بچہ ہے اور ماں باپ نے اس کے اکاؤنٹ میں ₹1,00,000 رکھوا دیا، چھوٹی بچی ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں زیورات کو رکھوا دیا اور وہ نابالغ ہیں، تو ان بچوں پر قربانی واجب نہیں ہے، نہ ان پر اور نہ ہی ان کے ماں باپ پر کہ ان کی طرف سے قربانی کریں، یہ بھی کوئی واجب نہیں۔ اور قربانی کا وقت 10 ذی الحج سے شروع ہوتا ہے 11 اور 12 ذی الحج تک، 12 ذی الحج کے غروب آفتاب سے پہلے، اور یہاں 10 ذی الحج کو 2 صورتیں ہیں، اگر تو کوئی شخص شہر میں رہتا ہے، عید کی نماز ہوتی ہے، تو اس کے لیے عید کی نماز جب شہر میں ہو جائے گی تو اس کے بعد قربانی کا وقت شروع ہو جائے گا، چاہے اس نے عید کی نماز خود پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ یہ دیکھیں گے
کہ شہر میں سب سے پہلے عید کی نماز کہاں ہو گئی. آج کل تو آسان ہے، چھپا ہوا مل جاتا ہے اخبارات میں بھی کہ مثلا عید کی نماز جو ہے 6 بجے ہوگی اور اس کے اپنے محلے کی مسجد میں 8 بجے ہوگی. تو جب 6 بجے کہیں بھی شہر میں عید کی نماز ہو جائے گی، یہ خواہ 8 بجے پڑھے یا نہ پڑھے، قربانی کا وقت اب سارے شہر کے لیے مباح ہو گیا، جائز ہو گیا کہ قربانی کر سکتے ہیں. کب تک؟ 12 ذی الحج کا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ انسان گاؤں میں رہتا ہے، تو گاؤں میں تو فجر کی نماز کے بعد قربانی کا وقت شروع ہو جائے گا، بلکہ عید کے دن 10 ذی الحج کو صبح صادق جب طلوع ہو جائے گی تو فجر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، قربانی کا وقت اس انسان کے لیے شروع ہو گیا. تو 9 ذی الحج کی رات گزری، 10 ذی الحج کی صبح صادق جب ہو گئی تو صبح صادق سے لے کے 12 ذی الحج کے غروب آفتاب تک یہ ساری قربانی ہو سکتی ہے. ایک تیسری صورت بھی ہے اور وہ ذرا سی مشکل صورت ہوتی ہے سمجھنے میں. بعض اوقات نہایت آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے کوئی شخص رہتا تو شہر میں ہے اور اس نے اپنی جانور قربانی کا جانور گاؤں میں بھیج دیا، تو اب کب اس کی قربانی ہو؟ آیا یہ جب تک نماز نہ پڑھے، جب تک شہر میں پہلی نماز نہ ہو جائے، یا یہ کہ گاؤں میں؟ تو فقہا نے لکھا ہے کہ جانور چونکہ گاؤں میں ہے اس لیے گاؤں کے احکامات اس جانور پر لگیں گے، خواہ یہ شخص شہر میں ہے اور نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. عید کی صبح صادق 10 ذی الحج کی جب ہو جائے گی تو قربانی کا وقت شروع ہو جائے گا. اس کی طرف سے جو شہری ہے دیہات میں بھیجا ہوا جانور ذبح کر دیا جائے قربانی درست. ان تینوں دنوں میں 10 ذی الحج، اس کے بعد والی رات 11 ذی الحج اور اس کے بعد والی رات، یہ 2 راتیں جو بیچ میں آ رہی ہیں ان میں بھی قربانی جائز ہے. اور بعض فقہا نے جو مکروہ لکھا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں روشنی کا ایسا بندوبست ہو جانا، یقینی طور پر جانور کا ذبح درست ہو جانا، یہ ذرا سا مشکل اور دشوار کام تھا. اور ہمارے وقت میں ایسا ہے نہیں، بجلی اور کمکمے اور لائٹس کا بہت اچھا انتظام بھی ہوتا ہے، اس لیے اب یہ کراہت بھی باقی نہیں رہی. فقہا کا قول کراہت کا جس وجہ سے تھا، جب وہ وجہ ہی باقی نہیں رہی ہے تو اب مکروہ بھی ہونا بھی باقی نہیں رہے گا اس کا. اور جس شخص کے ذمے قربانی واجب ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ قربانی کا جانور ہی ذبح کرے ان 3 دنوں میں. اگر اتنی رقم ان 3 دنوں میں اس نے صدقہ کر دی تو قربانی بھی ادا نہیں ہوگی اور گناہ الگ ہوگا. مثلا بازار میں گئے، قربانی اس کے اوپر واجب تھی، 5000 کا جانور خریدنا تھا، کسی غریب کو دیکھا تو یہ خیال آیا کہ چلو 5000 اس غریب کو ہی دے دیتے ہیں اور اللہ قبول کرنے والا ہے، تو یہ شخص وہ 5000 خرچ کر کے بھی گناہ گار ہوا، کیونکہ اللہ نے ان 3 دنوں میں جانور کو ذبح کرنے کا حکم اسے دیا تھا. اسے یہ نہیں کہا تھا کہ اپنی عقل کو اتنا بے لگام استعمال کرے حتیٰ کہ اللہ کے حکم کو بھی بھول جائے. اسی لیے حدیث میں آیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک حاکم کو لایا جائے گا جس نے 100 کوڑوں کی بجائے 101 کوڑے مارے ہوں گے، اور ایک ایسا بھی جس نے 100 کی بجائے 99 لگائے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ تو نے 99 کیوں مارے تھے؟ جب جرم 100 کا تھا تو 100 درے کوڑے لگنے چاہیے تھے. وہ کہے گا پروردگار لوگوں پر رحم کی وجہ سے. تو اللہ فرمائے گا کہ انت ارحم بہم منی، تو لوگوں پر مجھ سے زیادہ مہربان ہو گیا تھا. اور دوسرا جس نے 101 لگائے ہوں گے اس سے بلا کر پوچھیں گے کہ تو نے ایک زیادہ کیوں لگا دیا تھا؟ تو کہے گا کہ اللہ لوگ سیدھے نہیں ہوتے تھے، ٹھیک نہیں ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ انت احکم بہم منی، تو مجھ سے زیادہ عقل مند تھا، تو مجھ سے زیادہ لوگوں کی طبیعتوں کو جانتا تھا. تو رہا فی النار، اور حکم ہوگا ان دونوں حکمرانوں کو جہنم میں پھینکو.
تو اللہ نے جس چیز کو جتنا واجب قرار دیا ہے بس اسی حد تک رہے. یہ شدت پسندی جو ہے طبیعت میں اور ہر معاملے میں شدت کو اختیار کرنا اور اللہ کے احکامات میں بھی حد سے بڑھ جانا، یہ سب خدا کی ناراضگی کی موجب چیزیں ہیں. تو اگر کسی شخص کے ذمے قربانی واجب ہے تو اسے ان 3 دنوں میں قربانی ہی کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اتنی رقم خیرات کر دے. اور جس شخص کے ذمے قربانی واجب تھی اور ان 3 دنوں میں اس نے قربانی نہیں کی، اب 12 ذی الحج کا سورج ڈوب گیا تو اب وہ قربانی نہیں کر سکتا. اب وہ کہے کہ میں جانور خریدوں، ذبح کر دوں، کچھ نہیں ہو سکتا. اس شخص کو توبہ بھی کرنی چاہیے اور قربانی کے جانور کی قیمت یہ صدقہ کر دینا چاہیے. دونوں مسئلوں میں فرق ہے. پہلا مسئلہ اس انسان کا تھا جس نے جان بوجھ کر قربانی نہیں کی اور وہ پیسے کسی اور آدمی کو دے دیے اور اس نے وہ اپنی طرف سے صدقہ خیرات کر دیا. قربانی واجب تھی اور اب صدقہ خیرات کرنے سے قربانی ادا ہوگی ہی نہیں، گناہ گار ہو گیا. اور دوسرا شخص ہوا ہے جس نے ان 3 دنوں میں قربانی نہیں کی، چوتھے دن اب وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو اب اسے حکم یہ دیا جائے گا کہ بھائی اب صدقہ کرو وہ جو پیسے ہیں. پہلا آدمی وہ تھا جس نے ان 3 دنوں میں کسی دن صدقہ کر دیا تو اس کا صدقہ بھی ختم اور قربانی ذمے. اور دوسرا آدمی وہ جس نے 3 دن کی کوئی مصروفیت ایسی تھی یا پیسے یا کچھ بھی مسئلہ تھا اس انسان کے ساتھ تو اس نے قربانی ان دنوں میں نہیں کی. اب چوتھے دن کرنا چاہتا ہے تو اب قربانی نہیں کرے گا بلکہ وہ پیسے وہ رقم خیرات کرے گا. اور استغفار بھی کرنا چاہیے، اللہ سے معافی بھی مانگنی چاہیے. ایسے ہی اس طرح ایک تیسرا آدمی ہے کہ قربانی کا جانور باندھ رکھا تھا، لے لیا، گھر میں پالا ہوا تھا اور کوئی عذر ایسا پیش آ گیا کہ قربانی کے دنوں میں ذبح ہی نہیں کر سکا. بہت زیادہ جانور تھے، آنا جانا بہت زیادہ ہو گیا، یاد ہی نہیں رہا، یا کوئی بھی عذر ہو سکتا ہے. تو 3 دن 12 ذی الحج کی شام کا سورج ڈوب گیا. اب اس جانور کو ذبح کر کے اس کا سارا گوشت تقسیم کر دینا یا اس جانور کو ویسے ہی صدقہ کر دینا واجب ہے. اب اس جانور کو اگر ذبح کر دیا تو گوشت خود نہیں کھا سکتا کیونکہ یہ سارے کا سارا اب صدقہ ہی کرنا پڑے گا اللہ کے لیے. یہ ضروری ہے، واجب ہے کہ سب خدا کی راہ میں دے دے. اور قربانی کا جانور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا مستحب ہے بشرطے کہ ذبح کرنا آتا ہو. اور حدیث شریف میں جو دعائیں آئی ہیں ان کا پڑھنا یہ مستحب ہے اگر یاد ہو، اور اگر یاد نہ ہو تو بسم اللہ واللہ اکبر کہہ دینا، اس سے ذبح کر دینا، یہ بھی درست ہے. یہ سارے احکامات جو قربانی کے ہیں حاجی اگر وہاں پر کر رہا ہے مینا میں 10 ذی الحج کو تو اس پہ بھی لاگو آتے ہیں. اور اگر اپنے گھروں میں کوئی کر رہا ہے 10 ذی الحج کی قربانی تو اس کے لیے بھی یہی مسائل ہیں. 10 ذی الحج کی رمی اور رمی کے بعد نہر یعنی قربانی کے مسائل چل رہے ہیں. ابھی بقیہ مسائل انشاءاللہ اس سے اگلی نشست میں بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.